پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، بالوں کی سرجری کا جدید اور مستند ادارہ، FUE اور ڈائریکٹ ہیئر ٹرانسپلانٹ کا مرکز، بین الاقوامی معیار کے عین مطابق انتہائی ہائیجینک اور آرام دہ ماحول میں بین الاقوامی شہرت یافتہ ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی 20 سال سے مصروف عمل آپ کی شخصیت کو دے ایک نیا روپ۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون نمبر 0341 000 6060 0345 210 5338۔ آلویز چوز ایکسپرٹس، کیونکہ معاملہ ہے بالوں کا۔ سندھ میں 3 ماہ کے دوران HIV ایڈز کے مصدقہ 150 مریض سامنے آ گئے۔ سندھ میں ڈاکوؤں کے خلاف جاری آپریشن کے باوجود سرکاری ڈاکٹر کے اغوا کے بعد میت لے جانے والی ایمبولینس بھی ڈاکوؤں کی واردات سے محفوظ نہیں رہی۔ لاڑکانہ میں سرگزیدگی میں اضافہ، ایک ہی روز میں 11 افراد کو کتوں نے کاٹ ڈالا۔ رکن قومی اسمبلی مخدوم جمیل الزماں نے ضلع مٹیاری میں سرکاری ہسپتالوں کی کارکردگی کو ناقص قرار دے دیا۔ ملک میں آئندہ ہفتوں سے مونسون بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہونے کا امکان، نیا الرٹ جاری۔ سندھ سروسز ہسپتال کراچی خود ساختہ اکاؤنٹنٹ نے اپنے اقدامات سے ہسپتال کے انتظامی سربراہ کو دل برداشتہ کر دیا۔ محکمہ صحت کے ارباب اختیار نے اکاؤنٹنٹ کو لگام نہ ڈالی تو سرکاری ملازمین کے ہسپتال کا انتظامی بحران کا جانے والی حکومت کو ناقابل تلافی سیاسی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تفصیل آگے چل کر سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ میں۔ اب آپ آج کی ہیلتھ نیوز اینڈ ویوز کی تفصیلات ملاحظہ فرمائیں۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر CDC HIV ڈاکٹر محمد نعیم خان نے کہا ہے کہ عدم توجہی اور احتیاط نہ کرنے کے باعث پاکستان میں ایڈز کے 2,30,000 سے زائد مریض ہیں۔ آبادی کے بڑے حصے میں اسکریننگ نہیں ہو سکی۔ سندھ کے 29 اضلاع میں 3 ماہ کے دوران اسکریننگ ہونے کے نتیجے میں 150 افراد پازیٹیو پائے گئے۔ وہ سکھر پریس کلب میں آگاہی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ سندھ میں ڈاکوؤں کے خلاف مہینوں سے جاری آپریشن کے بعد گدو سے سرکاری ہسپتال کے MS کے اغوا ہونے کے بعد خیر پور میں میت لے جانے والی سرکاری ایمبولینس میں موجود ورثہ سے 80,000 روپے نقد اور زیورات گاہیجہ تھانے کی حدود سے لے اڑے۔ چانڈ میڈیکل کالج کے شعبہ حادثات کے مطابق ایک ہی روز میں لاڑکانہ شہر سے کتے کاٹے کے 11 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ لیاری ٹاؤن کے چیئرمین ناصر کریم بلوچ نے آل سندھ پیپلز پیرامیڈیکل کراچی کے سابق جنرل سیکرٹری بابر علی کے ہمراہ شہید ایاز سموہ فیمیل نرسنگ انسٹیٹیوٹ کا تفصیلی دورہ کر کے لڑکیوں کی نرسنگ اسکول کی خستہ حال عمارت سمیت وہاں کے مسائل کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اب آپ سندھ سروسز ہسپتال کراچی کی سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی اور آج کی تازہ ترین محکمہ صحت کی خصوصی رپورٹ کے مطابق سندھ سروسز ہسپتال کراچی کے خود ساختہ اکاؤنٹ اسسٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی بالآخر اپنی سازشوں میں کامیاب ہو چکے ہیں اور سول سرجن کراچی ہسپتال کے MS ڈاکٹر سید خالد بخاری اپنے پیشرو ڈاکٹر عاشق شیخ کی طرح ان کی سازشوں کا شکار ہو کر صورتحال سے بہت دل برداشتہ اور مستقبل کے حوالے سے فکر مند بتائے جاتے ہیں۔ جن لوگوں نے پرائی SNE پر ڈاکٹر خالد بخاری کو دلہا بنا کر شادیانے بجائے تھے، انہی شادیانے بجانے والوں نے جب شادیانے کی گھن گرج بھی ہوا میں ابھی تحلیل نہیں ہوئی تھی، ٹینڈر کے سیلاب میں ڈاکٹر خالد بخاری کو ڈبو کر حالات یہ بنا دیے ہیں کہ ہماری مصدقہ اطلاعات کے مطابق ہفتے کے روز ڈاکٹر خالد بخاری نے دوپہر میں بعض اپنے معتمدین سے گفتگو کرتے ہوئے برملا اظہار کیا کہ اب وہ یہاں 2-4 روز کے مہمان ہیں۔ بعد ازاں ڈاکٹر خالد بخاری نے سول اسپتال کراچی کے خلاف قانون ان قریب ریٹائر ہونے والے عارضی MS ڈاکٹر گریش کمار سے بھی ان کے
ڈاکٹر گریش کمار سے بھی ان کے دفتر میں ملاقات کر کے آپ نے آئندہ مستقبل کے حوالے سے ضروری صلاح مشورے کیے ہیں۔ یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ وکٹ کے دونوں جانب کھیلنے والے کھلاڑیوں کی نشاندہی ہم پہلے ہی کر چکے ہیں، اور مزید ایس این ای کے حوالے سے ہماری تحقیقات پر مبنی ہوش ربا تفصیلات انشاءاللہ پیر کو آپ اپنے پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری میں ملاحظہ کر سکیں گے۔ آج کی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ انسان کا زوال اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں کے ساتھ منافقت شروع کرتا ہے۔ وقت ختم ہوا۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔